الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ورلڈ ریلیجنس کلاس میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ مذہب عیسائیت کے مشہور و معروف فرقے کون کون سے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر ہر مذہب کے فرقے ہیں، ہر مذہب کے سیکٹ ہیں، تو آج کی اس کلاس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب عیسائیت کے مشہور و معروف فرقے کون کون سے ہیں۔ تو فرقے کے لیے انگریزی زبان میں سیکٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مذہب عیسائیت میں سیکٹ کے لیے، فرقے کے لیے خاص اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جسے ڈینومینیشنز کہا جاتا ہے۔ تو یہ ڈینومینیشن کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں لانگ مین ڈکشنری میں بیان کیا گیا ہے: A religious group that has slightly different beliefs from other groups that the same religion. It means Christians of all denominations. اس سے مراد یہ بیان کی جاتی ہے کہ a religious group ایک مذہبی ایسا گروپ ہے that has slightly different beliefs کہ جس کا تھوڑا سا ایک عقیدے میں، نظریے میں ایک فرق ہے، from other groups within the same religion، دوسرے فرقے سے ان کے عقائد و نظریات میں تبدیلی ہے لیکن وہ ہیں ایک ہی مذہب کے ماننے والے۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کرسچنس آف آل ڈینومینیشنز، کہ وہ ہیں مذہب عیسائیت کے، مذہب عیسائیت سے ان کا تعلق ہے لیکن ہر فرقے کا دوسرے فرقے کے عقیدے اور نظریات اور رسم و رواج سے تھوڑا اور معمولی جو ہے وہ فرق بیان کیا جاتا ہے۔ تو مذہب عیسائیت میں فرقے اور سیکٹ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ڈینومینیشنز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کچھ عقیدوں اور نظریات میں کچھ فرق ہے۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشہور و معروف فرقے کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا فرقہ ہے جس کا نام ہے سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ۔ اس فرقے اور ڈینومینیشنز کے ماننے والوں کا تعلق جو ہے وہ مذہب عیسائیت سے ہے، اور اس فرقے کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 21 ملین بیان کی جاتی ہے، اور یہ فرقہ عقیدہ تثلیث ہولی ٹرینٹی کو مانتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ایمان اور فیت پر ان کا یقین ہے۔ یہ عمل کے بجائے فیت اور ایمان پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان کو فوقیت دیتے ہیں۔ اس فرقے کے ماننے والوں کے نزدیک یوم السبت اور ہفتے کا دن جو ہے وہ تعظیم کے لائق ہے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس میں خدا کی طرف سے یوم السبت کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس فرقے کے ماننے والے جو ہے وہ ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں، اور اس فرقے کے نزدیک جو ہے سیٹرڈے از ہالیڈے۔ تو سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ اس فرقے کے ماننے والے ہفتے کی تعظیم کرتے ہیں، اور انہی کے نزدیک جو ہے وہ سیٹرڈے از ہالیڈے ہے، جس کے مطابق وہ ہفتے ہی کے دن جا کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو مذہب عیسائیت کا یہ فرقہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا فرقہ ہے جس کا نام ہے پریسبیٹیرین۔ اس فرقے کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ 40 ملین ہے، اور لفظ پریسبیٹیرین جو ہے یہ یونانی زبان کے لفظ پریسبیٹیروس سے نکلا ہے، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے سینئر اور ایلڈر۔ مطلب یہ ہے کہ بڑے اور بزرگ مراد لیا جاتا ہے۔ اس فرقے کو فرانس سے تعلق رکھنے والے الہیات کے ماہر، تھیولوجی کے ماہر جان کیلون نے پیش کیا، اور اس فرقے کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے بیپتسمہ دیا جائے، بچپن ہی سے بیپٹزم دیا جائے، اور لارڈس سپر نامی ان کا جو عیسائیت کا مشہور و معروف تہوار ہے، اس متعلق اس فرقے کے پریسبیٹیرین فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ روحانی طور پہ اسپریچولی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ لارڈس سپر کے تہوار کے موقع پہ عیسیٰ علیہ السلام روحانی طور پہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوورینٹی آف گاڈ ان 3 پرسنس، ٹرینٹی جو ان کا عقیدہ ہے، تو اس میں یہ خدا کی بالادستی کو مانتے ہیں۔ 3 اقانیم میں جو ہے وہ سب سے زیادہ فوقیت جو ہے وہ خدا کو دی جاتی ہے۔ تو مذہب عیسائیت کا دوسرا فرقہ پریسبیٹیرین کہلاتا ہے، کہ جس کا مطلب سینئر اور ایلڈر کے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہب عیسائیت کا تیسرا فرقہ ہے جس کو لوتھرن کہتے ہیں،
اور اس فرقے کے ماننے والے لوتھرن کرسچن کہلاتے ہیں، اور اس فرقے کے بانی مارٹن لوتھر ہیں کہ جنہوں نے 1517ویں صدی میں جرمنی سے اس فرقے کا آغاز کیا، اور اس فرقے کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے ہولی ٹرینٹی، عقیدہ تثلیث کو مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور ایک خدا اور ایک انسان تسلیم کرتے ہیں۔ وہ خدا بھی مانتے ہیں ان کو، اور ان کو ایک انسان بھی تسلیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خدا کی طرف ڈائریکٹ اپروچ، خدا کی طرف براہ راست اس سے تعلق جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور اس سے رابطہ ممکن ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اس فرقے کی ایک بنیادی کتاب ہے جس کو وہ بک آف کانکارڈ کہتے ہیں، کہ جس کتاب میں ان کے تاریخی اعترافات، تاریخی کنفیشنز موجود ہیں۔ تو یہ بک آف کانکارڈ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عیسائیت کا ایک اور فرقہ ہے جس کا نام ہے بیپٹسٹ۔ مذہب عیسائیت کے اس فرقے کے ماننے والے جو ہے وہ بیپتسمہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کے اور بھی عقیدے و نظریات ہیں۔ اس فرقے کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ 21 ملین بیان کی جاتی ہے۔ اس فرقے کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اسی وقت بیپتسمہ دیا جائے گا کہ جب بندہ عیسائیت کو قبول کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ عیسائیت کو قبول کرے گا تو اس کو اسی وقت جو ہے وہ بیپتسمہ اور بیپٹزم دیا جائے گا۔ جو بچپن سے بیپتسمہ دیا جاتا ہے تو وہ اس فرقے کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ عقائد کو قبول کرے تو اس کو پانی میں مکمل طور پہ ڈبو کر بیپتسمہ دیا جائے، اور اس کے بعد اس کو پھر جو ہے وہ عیسائیت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو وہ بندہ پہلے عقائد کو تسلیم کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، پھر اس کو بیپتسمہ دیا جاتا ہے۔ تو اس فرقے کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ بچپن سے جو بیپتسمہ دیا جاتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن جب وہ تسلیم کرے، اعتراف کرے، تو اس کو اسی وقت جو ہے وہ بیپتسمہ دیا جائے۔ تو مذہب عیسائیت کا یہ فرقہ بیپٹسٹ ہے، اور بیپٹسٹ کرسچن کہلاتے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کا فرقہ ہے جس کا نام ہے اینگلیکن کرسچن۔ مذہب عیسائیت کا یہ فرقہ جو اینگلیکن کرسچن کہلاتا ہے، اس فرقے کی بنیادی کتاب بک آف کامن پریئر ہے۔ یہ اپنی مذہبی عبادت گاہوں میں اس کتاب کے ذریعے سے اپنی عبادت کو بجا لاتے ہیں، اسی کی روشنی میں عبادت کرتے ہیں، اور اس فرقے کے ماننے والوں کی تعداد 85 ملین بیان کی جاتی ہے۔ اور یہ فرقہ جو کہ چرچ آف انگلینڈ کے ماتحت ہے، یہ فرقہ جو ہے وہ چرچ آف انگلینڈ کے ماتحت ہے، لیکن 1534 عیسوی میں یہ فرقہ کیتھولک جو کرسچن ہیں اس فرقے سے یہ بالکل الگ ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ سلطنت برطانیہ کے تحت جو ہے ان کے ساتھ روابط قائم کیے۔ تو جہاں جہاں سلطنت برطانیہ جو ہے وہ توسیع کرتی رہی، ایکسپینشن ہوتی رہی، تو وہاں یہ اینگلیکن کرسچن فرقہ بھی جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہا۔ تو سلطنت برطانیہ کے تحت یہ فرقہ جو ہے وہ پروان چڑھتا رہا۔ تو اس فرقے نے جو ہے وہ رومن کیتھولک جو چرچ تھا اس سے علیحدگی اختیار کی، اور اس کے بعد پھر یہ سلطنت برطانیہ ہی کے تحت دنیا بھر میں پھیلتا رہا۔ اس فرقے کے جو پریسٹ ہیں، اس فرقے کے جو بیشپس ہیں، ان کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہب عیسائیت کا ایک اور فرقہ ہے کہ جس کا نام ہے ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچن۔ مذہب عیسائیت میں یہ فرقہ جغرافیائی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ جو مشرق سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچن کہا جاتا ہے، جن کا تعلق یونان سے ہے تو ان کو گریک آرتھوڈاکس کرسچن کہا جاتا ہے۔ ان دونوں فرقوں میں بھی فرق ہے، لیکن یہ جغرافیائی اعتبار سے جغرافیکلی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرقہ ہے مذہب عیسائیت کا جس کا نام ہے ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچن، کیونکہ اس فرقے کا تعلق مشرق سے ہے تو اسی لیے یہ اپنے آپ کو ایسٹرن ظاہر کرتے ہیں، مشرقی ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچن اس مذہب کو، اس فرقے کو کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا مذہب عیسائیت میں بہت ہی مشہور و معروف یعنی کہ مقام اور مرتبہ ہے، بہت ہی مشہور مذہب یعنی کہ فرقہ کہلاتا ہے یہ، اور اس فرقے کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 240 ملین بیان کی جاتی ہے، اور اس فرقے کا مین مرکز، مین ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ رشیا میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس فرقے کو جو ہے وہ ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچن کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ رشین آرتھوڈاکس کرسچن بھی کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ عقیدہ حلول اور تجسیم کو مانتے ہیں، یہ انکارنیشن کو مانتے ہیں، حیات ثانی کو یہ تسلیم کرتے ہیں، ریزریکشن کے مردے دوبارہ زندہ ہوں گے تو حیات ثانی کو یہ مانتے ہیں،
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یونین ود گاڈ، کہ خدا سے تعلق ممکن ہے، خدا سے رابطہ ممکن ہے، اور خدا سے تعلق ہی کی بنیاد پہ انسان کو نجات اور انسان کو سالویشن مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شادی شدہ شخص اور غیر شادی شدہ شخص جو ہے وہ پریسٹ بن سکتا ہے۔ اس فرقے کے نزدیک جس نے شادی کی ہے یا جس نے شادی نہیں کی ہے تو وہ پریسٹ بن سکتا ہے، لیکن بیشپس بننے کے لیے اس پہ لازم ہے کہ وہ شادی نہ کرے، بلکہ وہ اس دنیا کو چھوڑ دے، ترک دنیا اختیار کرے، کنوارے رہ کے اپنی زندگی گزارے، سیلیبیسی اور مناسٹک لائف کو گزارے۔ تو بیشپس بننے کے لیے لازمی یہ ہے کہ وہ شادی نہ کرے۔ ویسے اگر کوئی پریسٹ بننا چاہتا ہے اور دیگر مذہبی شخصیات کے طور پہ وہ اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتا ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن بیشپس کے لیے لازمی ہے کہ وہ شادی نہ کرے۔ تو مذہب عیسائیت کا یہ فرقہ ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچن کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فرقہ ہے کہ جس کا نام ہے لیٹر ڈے سینٹ چرچ، لیٹر ڈے سینٹس چرچ۔ مذہب عیسائیت کا یہ فرقہ جو ہے اور لیٹر ڈے سینٹس کہلاتا ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ سے جو ہے وہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ کس نظریے کو مانتے ہیں، کس عقیدے کو مانتے ہیں۔ تو اس فرقے کے نام کی وجہ تسمیہ اس فرقے کے بانی مبانی جوزف اسمتھ نے 1838 میں یہ بیان کیا کہ اس فرقے کا جو نام ہے وہ ہے لیٹر ڈے سینٹس چرچ۔ اس فرقے کے نام کو دوبارہ غور سے سنیے گا، اس کا نام ہے لیٹر ڈے سینٹس چرچ۔ تو جوزف اسمتھ نے یہ بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ایک چرچ اور کلیسا اور عبادت گاہ بنانا چاہتے تھے تو وہ ان کی زندگی میں نہیں بن سکا، وہ ان کی زندگی میں قائم نہیں ہو سکا۔ لیکن جوزف اسمتھ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ریویلیشن ملی اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ان بنیادوں پہ جو ہے وہ چرچ اور کلیسا بنائیں۔ تو میں نے دیگر سینٹس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ چرچ بنایا اور وہ چرچ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا اب مذہب عیسائیت کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس فرقے کے جو عبادت گاہ ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں چرچ نہیں بن سکا تھا لیکن ہم اس دور میں اس کو بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو لہٰذا اسی چرچ میں آ کے عبادت کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں لیٹر ڈے، لیٹر ڈے اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں بنا، لیٹر ڈے یعنی کہ بعد کے دور میں یہ چرچ بنا ہے، جو بعد میں آنے والے سینٹس نے بنایا ہے، تو وہ یہ چرچ ہے جو آپ کے سامنے بن گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں بنا لیکن لیٹر ڈے بعد میں بنا ہے اور بعد کے سینٹس نے بنایا ہے، تو اسی لیے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا، لیٹر ڈے سینٹس چرچ۔ لیکن اس فرقے کے ماننے والے اپنے فرقے کو جو ظاہر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے فرقے کا مکمل نام یہ ہے، اور یہی مکمل نام جو ہے ہمارے مذہب کے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس مذہب کے اس فرقے کا جو مکمل نام ہے وہ یہ ہے کہ دا چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے پادریوں نے جو ہے ایسا چرچ بنایا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں بن سکا لیکن بعد کے پادریوں نے بنا دیا۔ تو اس فرقے کا نام ہی یہی ہے کہ لیٹر ڈے سینٹس چرچ، بعد میں آنے والے پادریوں نے یہ چرچ بنایا، لہٰذا اسی میں عبادت کی جائے تو وہ عبادت قابل قبول ہوگی، اس کے علاوہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ مذہب عیسائیت کا ایک فرقہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مذہب عیسائیت کا ایک اور فرقہ ہے، اور یہ مذہب عیسائیت کا بہت ہی زیادہ نامی گرامی فرقہ اور ڈینومینیشنز کہلاتا ہے، جسے جہواس وٹنسز کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ایک سچا خدا ہے، ایک ٹرو گاڈ ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو اس پوری یونیورس کا خالق اور مالک ہے۔ اس فرقے کے نزدیک ٹرینٹی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ فرقے کے ماننے والے ٹرینٹی کو نہیں مانتے، عقیدہ تثلیث کو یہ تسلیم نہیں کرتے، اور ان کی مقدس کتاب جو ہولی بائبل ہے اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تاریخی اور سائنسی بنیادوں پر صحیح، مستند اور قابل قبول ہے، یعنی کہ سائنسی طور پہ اور تاریخی بنیادوں پہ یہ مذہب کے اس فرقے کے ماننے والے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہولی بائبل جو ہے یہ مستند ہے، بالکل صحیح ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اور یہ قابل قبول ہے۔ اور کتاب مقدس جو ہولی بائبل ہے یہ خدا کی طرف سے ایک انسپریشن ہے، اور مذہب عیسائیت میں اس فرقے کی جو تبشیری سرگرمیاں ہیں، جو مشنری ایکٹیویٹیز ہیں، وہ حیران کن اور قابل رشک ہیں۔ ان کا جو اویک اور دا واچ ٹاور کے نام سے جو میگزین ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنا اس کو پھیلاتے ہیں، اس کی کتنی سرکولیشن کرتے ہیں۔
اور اس فرقے کا جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے، جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام تر انسانیت کے مسائل کا ایک حل ہے کہ جو موجودہ نظام ہے دنیا کا، اس کو تباہ کر دیا جائے اور برباد کر دیا جائے، اور وہ اس تباہ و برباد جو ہوگا وہ ایک بہت بڑی جنگ کے ذریعے سے ہوگا، جس کو وہ مذہبی اصطلاح کے طور پہ جو ہے وہ ایرمیگیڈون کہتے ہیں۔ ایرمیگیڈن یہ ایک اصطلاح ہے، ARMAGEDDON۔ ایرمیگیڈن کے نام سے یہ ایک بہت بڑی جنگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جب ہوگی تو اس پوری دنیا کا نظام تباہ ہو جائے گا، تو جس کی بنیاد پہ تمام تر انسانیت کے مسائل حل ہوں گے، اور اسی کے بعد پھر جو ہے وہ گاڈس کنگڈم قائم ہوگی، خدا کی بادشاہت اور خدا کی حکمرانی قائم ہوگی۔ تو بنیادی طور پہ اس فرقے کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ دنیا جب تک ایرمیگیڈن جنگ کے ذریعے سے تباہ و برباد نہیں ہوگی تو اس وقت تک انسانیت کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور اس وقت تک جو ہے وہ خدا کی بادشاہت قائم نہیں ہوگی۔ یہ اس فرقے کا بنیادی عقیدہ ہے، اور پوری مذہب عیسائیت میں سب سے زیادہ تبشیری سرگرمیوں کے جو ماہر ہیں، جو مشنری ایکٹیویٹیز پھیلاتے ہیں، وہ اس فرقے کا نام ہے، جس کو وہ جہواز وٹنسز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہب عیسائیت کا ایک اور فرقہ ہے جس کو پروٹیسٹنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ مذہب عیسائیت کے ان مشہور و معروف فرقوں میں شمار ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے، جس کے ماننے والے، جس کے پیروکار دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ فرقہ 16ویں صدی میں تحریک اصلاح ریفارمیشن موومنٹ کے طور پہ یہ ظاہر ہوئی، اور 1517ویں صدی میں جرمنی سے تعلق رکھنے والے مارٹن لوتھر نے اس فرقے کو، اس نظریات کو پیش کیا، اور اس فرقے کا جو نام ہے وہ ہے پروٹیسٹنٹ۔ اس فرقے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس فرقے کے ماننے والوں نے رومن کیتھولک کے جو پاپ ہیں، جو پادری ہیں، ان کی بادشاہت، ان کی جو حکمرانی تھی، ان کی جو اتھارٹی تھی، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کو تسلیم کرنے سے جب انکار کر دیا اور ان کے خلاف احتجاج کیا، ان کے خلاف جب پروٹیسٹ کیا، جس کی وجہ سے اس فرقے کا نام کیا پڑ گیا، پروٹیسٹنٹ، یعنی کہ احتجاج کرنے والے، پروٹیسٹ کرنے والے۔ اس فرقے نے جو ہے وہ کیتھولک جو پادری ہیں ان کی بادشاہت کو، ان کی جو حکمرانی ہے، اتھارٹی ہے، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس فرقے کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ببلیکل اسکرپچر، جو ہولی بائبل کے جو ببلیکل اسکرپچر ہے، یہ ہمارے رہنمائی کے لیے کافی ہے، عقائد کی تشریح کرنے کے لیے کافی ہے، تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عقائد کی تشریح بیان کرے۔ اور یہ فرقہ جو ہے وہ عمل کے بجائے خدا کی گریس، خدا کے فضل پر یقین رکھتا ہے، کہ عمل کے بجائے خدا کے گریس اور اس پہ فضل کا یعنی کہ یقین کیا جائے۔ تو یہ پروٹیسٹنٹ جو ہے مذہب عیسائیت کے ایک مشہور و معروف فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ اس کے علاوہ مذہب عیسائیت کا ایک اور فرقہ ہے کہ جس کا نام ہے کیتھولک کرسچن۔ مذہب عیسائیت کا سب سے بڑا فرقہ اور سب سے مشہور و معروف فرقہ جو ہے وہ کیتھولک کرسچن ہے، اور اس فرقے کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 1.3 بلین بیان کی جاتی ہے، اور یہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں آپ کو ملیں گے۔ کیتھولک جو کہا جاتا ہے، کیتھولک کا مطلب ہوتا ہے آفاقی اور یونیورسل۔ اس فرقے کا نظریہ یہ ہے کہ جو کیتھولک ٹیچنگس ہیں وہ یونیورسل ہیں، وہ تمام تر انسانیت کے لیے ہیں، تمام تر مخلوقات کے لیے ہیں۔ اور رومی سلطنت نے جب مذہب عیسائیت کو قبول کیا تو جہاں جہاں رومی سلطنت پھیلتی چلی گئی، ان کی ایکسپینشن ہوتی گئی، تو وہاں تک جو ہے یہ رومن کیتھولک جو ہے فرقہ اور پھیلتا رہا۔ تو آخر کار پھر رومی جو سلطنت تھی، اس نے پھر جب مذہب عیسائیت کے اس فرقے رومن کیتھولک کو قبول کیا، تو رومن امپائر کا جو اسٹیٹ ریلیجن تھا وہ کیتھولک کرسچینٹی تھا۔ تو یہ فرقہ جو ہے بنیادی طور پہ اس عقیدے کو مانتا ہے کہ یہ فرقہ جو ہے وہ عقیدہ تثلیث ہالی ٹرینٹی کو مانتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوینٹی اور الوہیت کا قائل ہے، اور یہ فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے، اسٹیچوز اور امیجز بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرقہ جو ہے پادری کو مکمل اتھارٹی فراہم کرتا ہے کہ وہ کس طرح عقائد کی تشریح کرے، اور مکمل طور پہ اس فرقے کے اندر پادری جو ہے وہ مین مرکز ہوتا ہے، مین یعنی کہ توجہ کا مرکز ہوتا ہے، اسی کی اتھارٹی مانی جاتی ہے، اور وہی ببلیکل اسکرپچر کی جو تشریح اور ایکسپلینیشن بیان کرتے ہیں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور پادری کو جو ہے وہ معصوم تصور کیا جاتا ہے کہ وہ انفالیبل ہیں، وہ معصوم ہیں۔
اس کے علاوہ مذہبی رہنماؤں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ شادی نہ کریں، بلکہ وہ ترک دنیا اور سیلیبسی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اور اس فرقے کے نزدیک جو راہب اور راہبہ ہیں تو وہ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، شادی کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی، اور وہ مذہب عیسائیت کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ تو مذہب عیسائیت کا یہ سب سے بڑا فرقہ جو ہے وہ رومن کیتھولک ہے اور کیتھولک کرسچن ہے، اور یہ اس وقت دنیا بھر میں آپ کو یعنی کہ ان کے عبادت خانے ملیں گے۔ تو آج کے اس ورلڈ ریلیجنس کلاس میں ہم نے بنیادی طور پہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ مذہب عیسائیت کے کون کون سے مشہور و معروف فرقے ہیں اور ان کے مختلف عقائد و نظریات ہیں۔ ویسے تو اور بھی ان کے فرقے ہیں، لیکن آج کے اس کلاس میں مختصراً آپ کے سامنے مذہب عیسائیت کے جو پرومیننٹ اور میجر ڈینومینیشنز تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔